السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، وعلی آلہ وصحبہ المزارعین لہ فی الصفات العامال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، مصیبت ہو کہ راحت ہو نہیں اچھا گلا کرنا۔ محترم سامعین، برادران اسلام، آج آپ کے سامنے کچھ اہم معلومات رکھنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ اور رسول کی نظر میں نیک بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے، یعنی نیک بخت کی علامت کیا ہے اور بدبختی کی علامت کیا ہے۔ میرے محترم، یہ حقیقت ہے کہ دنیا والے کی نظر میں کوئی کیا ہو اس الگ بات ہے، لیکن کامیاب وہ شخص ہوں گے جو اللہ اور رسول کی نظر میں نیک ہو۔ تو بہرحال آئیے ہم آپ کے سامنے نیک بخت اور بدبخت کی علامتیں پیش کر رہے ہیں۔ بدبخت کی علامت 4 ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کو بھول جانا۔ نمبر 2، نیکیوں کو یاد کرنا۔ نمبر 3، انسان دنیاوی اعتبار سے اپنے سے بڑی حیثیت والوں کو دیکھنا، مالداروں کو دیکھنا، اس سے ناشکری ہوتی۔ نمبر 4، انسان دینی اعتبار سے اپنے سے کمتر والوں کو دیکھنا۔ یہ 4 علامتیں ہیں بدبخت خراب انسان کی، جو اللہ رسول کی نظر میں بدبخت ہے، خراب ہے، ان کی یہ 4 علامتیں ہیں۔ جو گناہوں کو بھول جاتا ہے، نیکیوں کو تھوڑی بہت نیکی کر کے اس کو یاد کرتا ہے، لوگوں کو بتلاتا ہے۔ نمبر 3 پر دنیاوی اعتبار سے اپنے سے زیادہ حیثیت والوں کو دیکھتا ہے۔ نمبر 4، دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے۔ یہ 4 علامتیں ہیں بدبخت اور خطاکار، سیاہکار لوگوں۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے نیک بخت اور نیک لوگوں کی علامت پیش کر رہے ہیں۔ نیک بخت اللہ رسول کی نظر میں وہ ہے جس کے اندر 4 علامتیں ہوں۔ نمبر 1 پر انسان گناہوں کو یاد کرے، گناہ کو یاد کر کے تاکہ ان کو توبہ نصوحہ کی توفیق ہو، توبہ کر کے گناہ کو اللہ سے توبہ کر کے گناہ کو اللہ سے معاف کرا لے۔ نمبر 2 پر اپنی کی ہوئی نیکی اور نیک اعمال صالح کو بھول جائے اور اس کو کم سمجھے، تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق ملے۔ نمبر 3 پر دنیاوی اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے کم درجہ، کم حیثیت آدمیوں کو دیکھے، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا وہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اس آدمی سے کہیں زیادہ حیثیت دی ہے، مالدار بنایا ہے، میرے حالت اچھی ہے، تاکہ ان کو شکر ادا کرنے کی توفیق ہو۔ نمبر 4 علامت کہ دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اپنے سے زیادہ حیثیت والوں کو دیکھے، یا اپنے سے زیادہ نیک اعمال کرنے والوں کی طرف ان کی نظر ہو، تاکہ ان کو دیکھ کر اپنے بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی وہ فکر کرے۔ تو بہرحال یہ 4 علامتیں نیک بخت اور اچھے لوگوں کی ہے کہ نمبر 1 پر وہ گناہوں کو بار بار یاد کرے اور اس سے توبہ کرے، اور نمبر 2
اپنے کیے ہوئے نیک اعمال کو بھول جائے تاکہ اور زیادہ کرنے کو اس کو فکر ہو۔ نمبر 3 پر دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر والوں کو دیکھے، اپنے سے کم حیثیت والوں کو دیکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ نمبر 4 پر مذہبی اعتبار سے انسان اپنے سے زیادہ حیثیت والوں کو دیکھے، اپنے سے زیادہ نیک اعمال کرنے والوں کو دیکھے۔ یہ 4 علامتیں جن کے اندر ہوں گے وہ اللہ رسول کی نظر میں نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ میرے محترم، حدیث میں بات آئی ہے جس کا خلاصہ ہے کہ انسان کل قیامت کے دن، یہ دن رات کے 24 جو گھڑیاں ہیں، ایک ایک انسان کے 24 دفتر اللہ تعالیٰ تیار کیے۔ جب ایک ایک دفتر جب نیکی کے دفتر کھولا جائے گا، جب اس میں نیکی سے بھرا ہوا انسان دیکھے گا، اس کو ایسی خوشی ہوگی، ایسی مسرت ہوگی۔ اگر وہ خوشی اور مسرت انسان جہنم والوں پر تقسیم کر دے تو خوشی و مسرت کی وجہ سے جہنمی اپنے جہنم کی تکلیف کو بھول جائے۔ اور جب بندے کے سامنے گناہ اور بدعمال کے دفتر کھولا جائے گا تو اس سے ایسی بدبو آئے گی کہ انسان اپنے ناک بند کر لیں گے، وہ گناہ کی گھڑیاں ہوں، گناہ کے ساتھ ہوں۔ یہ گناہ کی وجہ سے وہ بدبو ہوگی اور ایسی تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف کو، اس پریشانی کو اگر جنت والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو جنت والے بھی اپنے جنت کے عیش عشرت کو بھول جائے گا اس پریشانی کی وجہ سے۔ اور کچھ دفتر ایسے ہوں گے جو جب ان کے سامنے کھولا جائے گا، نہ اس میں نیکی ہوگی نہ بدی ہوگی، وہ ایسا دفتر ہوگا جس میں انسان وقت کو ضائع کر دیا ہے۔ اس دفتر کو دیکھنے کے بعد اس کو ایسی پریشانی ہوگی، ایسی پشیمانی ہوگی، افسوس کرے گا۔ جس طرح سے ایک آدمی بڑی محنت و مشقت سے ایک بڑی سلطنت حاصل کرے اور وہ سلطنت اور حکومت اس کے ہاتھ سے نکل جائے، جس طرح اس آدمی کو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اس وقت انسان کو دفتر دیکھنے سے تکلیف ہوگی جس وقت کو انسان ضائع کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ بہرحال عقل مند انسان وہ ہوگا جو اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرے گا، اپنے ایک ایک گھڑی کو صحیح استعمال کرے گا، اس میں نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے گا، بدی سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، تو ایسے انسان دنیا میں بھی سکون حاصل کرے گا، آخرت میں بھی سکون حاصل کرے گا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں نیک وقت کی علامتیں جو ہیں وہ اختیار کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدبخت کی علامت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔